Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad again with a very important news. Uh, یہ بیسکلی تو یوکرین وار کے بارے میں ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ نیوز ابھی سامنے آئی ہے، جو کہ بیسکلی اس ڈبل گیم کے بارے میں جو کہ یورپ کے ممالک جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں یوکرین کے ساتھ، کہ بظاہر تو وہ یوکرین کے ساتھ بہت ہی مورل بیسس پہ اور ایتھیکل گراؤنڈس کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے رشیا کو ایک ایول پورٹرے کر کے اور اس کے خلاف جو ہے وہ تمام ہیلپ کر رہے ہیں یوکرین کی، لیکن انڈر دا ٹیبل وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو نہیں خراب نہیں کر رہے، اور ان سے جو جس آئل کی اور گیس کی ان کو ضرورت ہے اس وقت، اسپیشلی جبکہ سردیاں بھی آ رہی ہیں اور ویسے بھی ایک گلوبل اکنامک کرائسس کا سامنا ہے دنیا کو، تو وہ مستقل یعنی وہ آئل خرید رہے ہیں رشیا کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا میں اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ رشی سناک جو بھی ریسنٹلی الیکٹ ہوئے پی ایم آف دا یونائٹڈ کنگڈم برٹن کے، وہ لائک اپنی سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے آج سے 4-5 دن پہلے 5 days ago یہاں لکھا یہ پہنچ گئے اچانک یوکرین میں، اور زیلنسکی سے یہ مل رہے ہیں اور اس کو ری افرم کر رہے ہیں کہ جی میں ہم لوگ جو ہے نا برٹن وہ کھڑے ہیں یوکرین کے ساتھ۔ انہوں نے بولا کہ 50 ملین ڈیفینس ایڈ، جس میں 125 اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ٹیکنالوجی ٹو کاؤنٹر ڈیڈلی ایرانین سپلائی ڈرونز، یہ سب ہم آپ کو دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ریڈارز اور مزید اکوپمنٹس دیں گے۔ اور انہوں نے بولا سناک نے یہ بولا کہ آئی ایم پراؤڈ of how the UK stood with Ukraine from the very beginning, and I'm here today to say that the UK and our allies will continue to stand with Ukraine as it fights to the end this barbarous war. تو بظاہر تو جی یہ بہت گلے بھی مل رہے ہیں اور ان کو بہت ایشورٹی دے رہے ہیں یوکرین کو کہ ہم نے سینکشنز لگا دیے ہیں رشیا کے خلاف، اور جو ہے رشیا کو ہم بالکل کارنر کر رہے ہیں، لیکن وہی سینکشنز جو انہوں نے خود لگائی ہیں وہ ان کو کس طرح سے بریک کر رہے ہیں۔ ابھی ٹائمز جو نیوز پیپر ہے اس میں یہ نیوز آئی ہے جس میں انہوں نے بولا کہ برٹن امپورٹس رشین آئل ورتھ اوور 230 ملین بائی لیگل لوپ ہولز، یعنی وہ ایسے لوپ ہولز بنا دیتے ہیں جو کہ جس سے ان کے تھرو وہ وایا ڈفرینٹ چینل سے گزرتے ہوئے اس طرح سے ان سے ٹریڈ کر رہے ہیں، رشیا کا آئل خرید رہے ہیں کہ مطلب کوئی کورٹ اس کو چیلنج نہ کر سکے، یعنی ان کو مطلب پتہ نہ چلے اداروں کو، یا کوئی فنگر پوائنٹنگ نہ کر سکے کہ یہ دیکھو یہ تو انہوں نے رشیا سے خرید لیا۔ The British port of Imhagan alone has seen a total of $27 million worth Russian oil since March. Times reported in the oil was registered as imports from Germany, Netherlands and Belgium. یعنی جب وہ خرید رہے ہیں جس بھی سورس سے خرید رہی ہیں جو کہ ایونچولی رشیا ہے، لیکن جب وہ کانٹریکٹ لکھ رہے ہیں تو جو کہ کانٹریکٹس انہوں نے اپنی حکومت اور اپنے اداروں کو جمع کروانے ہیں، وہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے نیدرلینڈ اور جرمنی اور بیلجیم سے یہ آئل خریدا ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ان کا ان ممالک کے ساتھ یہ ڈیل ہوگی کہ تم لوگ جب خریدو گے تو تم برٹن کا نام لگا دینا یا اور کسی کا نام لگا دینا، تو مطلب ہمارے اپنے ادارے یا ہمارے اپنے اسٹیٹسٹیکلز جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کاؤنٹ ہی نہیں کر پائیں کہ ہم نے رشیا سے یہ آئل لیا ہے، لیکن ریالٹی میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک اور نیوز پیپر ہے وال اسٹریٹ جرنل، انہوں نے بھی اسی طرح کی نیوز دی ہے کہ the West is still buying Russian oil but it is now harder to track، یعنی کہ لے رہے ہیں مگر آپ کو پتہ نہیں چلنے دے رہے، ٹریک نہیں ہو پا رہا۔ اس میں اس رپورٹ میں بھی یہی آیا کہ it shows flows rose to 1.3 million a day in April from 1 million in March، یعنی اپریل اور مارچ میں مطلب یہ جنگ شروع ہونے کے بعد جبکہ وہ سینکشنز پہ سینکشنز لگا رہے تھے اور پوری دنیا کے ممالک کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ رشیا سے کوئی ڈیلنگ نہیں کریں گے بیکاز آف دس یوکرین وار۔ تو اینڈ اف یو آل ریمبر، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جو پی ایم عمران خان اسی دن رشیا پہنچے تھے آئل کی ڈیل کرنے کے لیے، اور ان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت ان کو یہ تنبیہ کی گئی ڈفرینٹ چینل سے، یو ایس کی طرف سے، کہ تم یا پاکستان جو ہے وہ
رشیا سے آئل نہیں خریدے گا. تو لیکن یہ خود کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئل کی جو پرچیز ہے وہ مستقل بڑھاتے گئے, یعنی چند دن کے لیے کچھ کم کی, اس کے بعد انہوں نے یہ ڈفرینٹ چینلز ڈھونڈ لیے. An opaque market is forming to obscure the origin of that oil. Unlike before Russia invaded Ukraine, oil buyers are worried about the reputation risk of trading crude that is financing a government that Western readers accuse of war crimes. یعنی کہ رشیا سے آئل اسی طرح سے خریدا جا رہا ہے اور رشیا کو اس کی منی مل رہی ہے, اور اسی منی کو میں بھی ان کے مطابق وہ اس وار میں خرچ کر رہا ہے. اور یہ لوگ جو کہ بظاہر اتنی سینکشنز کرتے ہیں, مطلب ان کی سینکشنز کا پہلے سے ہی مطلب جو کریٹیکل لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یو ایس اور جو ان کے ویسٹرن الائز کی سینکشنز ہے اس کا پریکٹیکلی کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ان کے اپوننٹس پر. لیکن اب آپ دیکھو کہ وہ اپنی ہی سینکشنز وہ خود ہی توڑ رہے ہیں. تو ان کی کیا ایک اسٹینڈنگ ہے ورلڈ افیئرس میں, پہلی بات, اور ان کی کیا اسٹینڈنگ ہے اس یوکرینین وار میں. Now let's see another thing. یہ نیوز میں آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرتی ہوں, اسی سلسلے میں ہے, اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ it was increased by 12% in October, but rising, sorry, this is about the increase of commodity prices in the UK کے اندر commodity prices, cost of living جو ہے وہ بڑھ رہی ہے روز بروز. اور یہ کاسٹ آف لیونگ کیسے بڑھ رہی ہے کہ 12% جو اکتوبر میں بڑھی تھی 2021 میں, لیکن اب ان کا خیال ہے کہ انہوں نے بولے کہ 54% اپریل 22 میں رائز ہوئی ہے, لیکن جس طرح سے یہ چل رہا ہے تو اس طرح سے اکتوبر میں 80% جو ہے نا کموڈٹی پرائسز کی یا کاسٹ آف لیونگ پرائس انکریز ہو گئی ہے یو کے اندر. دیٹ مینس کہ یو کے along with other European countries and along with all the countries in the world بہت ہی بری قسم کی انفلیشن اور اکنامک کرائسس کا شکار ہے. تو وہ مجبور تو ہیں کہ انہوں نے آئل اور گیس کہیں نہ کہیں سے پرچیز کرنا ہے, اپنے لوگوں کو دینا ہے, لیکن یہ ڈبل سٹینڈرڈ اور یہ جو ہے نا جھوٹ اپنے لوگوں سے بولنا اور دنیا کے پلیٹ فارم میں بولنا اور یوکرین سے بولنا اسپیشلی, جن کے ساتھ وہ گلے مل رہے ہیں اور ان کو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت انٹرسٹنگ اینگل ہے جس پہ مطلب آپ لوگوں کو توجہ میں کروانا چاہ رہی ہوں, بیکاز یو نو پچھلے ہی مہینے یہ ہوا تھا کہ رشیا کا جو آئل ہے وہ انڈیا نے خریدنا شروع کر دیا تھا. انڈیا نے بولا کہ انہوں نے بولا کہ انڈین پرائم منسٹر مودی said that protecting the country's energy security is vital and there should be no restriction on energy supply. اور یہ مطلب مودی صاحب بہت ہیرو بن گئے کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یو ایس کی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے سینکشنز کی, ہمارے لوگوں کو آئل کی ضرورت ہے, ہم تو رشیا سے لیں گے. اینڈ اس طرح سے وہ بڑا ہیرو بن گئے. لیکن ریالٹی میں یہ کیا تھا کہ آپ نے باقی ممالک کو منع کر دیا رشین آئل خریدنے سے, پاکستان کو اسپیشلی منع کر دیا رشین آئل خریدنے سے, اور انڈیا کو الاؤ کر دیا. اور انڈیا ان کا ایلائی ہے اور اس کو وہ یہ نہیں بول رہے کہ بھائی نہیں تم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے تو ان لوگوں پہ سینکشنز لگائی ہوئی, بٹ انسٹیڈ انہوں نے بائی کرنا شروع کر دیا. اور اس نومبر میں یہ ہوا کہ یہ آئل کی پرچیز جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کر دی, چائنا نے بھی اور انڈیا نے بھی. اچھا, اب یہ چیز کہ انڈیا اگر آئل خرید رہا ہے تو ہاں جی یہ تو بہت اچھی بات ہے, وہ اپنے ملک کی جو ہے اس کے لیے بہتر کر رہا ہے, لیکن دیٹ واز ناٹ ایکچولی وٹ واز ہیپننگ. یہاں پہ گارڈین نیوز پیپر نے یہ نیوز شیئر کی کہ کنسرنز گرو دیٹ انڈیا از بیک ڈور انٹو یورپ فار رشین آئل. دیٹ مینس کہ وٹ انڈیا واز ڈوئنگ, یہ جو انڈر ہینڈ ڈیلز ہوئی ہیں اس کی اپنے الائز یو ایس اور یورپین الائز کے ساتھ کہ ہم لوگ خرید لیتے ہیں اور یہاں سے تم لوگ اپنی شپس کے اندر ڈال کر ہمارے سے لے جاؤ اپنا سارا آئل. تو دس از دا ڈبل گیم جس میں انڈیا شامل تھا. اس رپورٹ میں یہ بولا کہ 84,000 ٹن آئل ٹینکر بلٹ ان 2009 اینڈ سیلنگ انڈر دا لائبیرین فلیگ, یعنی فلیگ کسی اور کنٹری کا لگا دو جو بیچارہ ایک معصوم سا غریب سا ملک ہے, اور arrived at the port of Ust-Luga
settlement in Russia near the border with Estonia, and then اس ٹینکر نے وہ آئل خریدا اور وہ لے کر کے وہاں سے رشیا گیا. اسی طرح سے انڈیا سے آئل بھر بھر کے ٹینکرز کے لائے جا رہے ہیں میڈیٹرینین میں اور ڈفرینٹ اور جگہوں پر, جہاں سے اس میں وہ یورپین جو ٹینکرز ہیں ان میں ان کو ریفل کیا جا رہا ہے. تو دس از دا وٹ اسی نیوز میں ہے کہ concerns are growing that India is being used as a potential backdoor into Europe for Russian oil supply given the surge in imports. یعنی اس رپورٹ میں یہ بتایا کہ انڈیا نے اتنا زیادہ امپورٹ کیا اور اتنا ہی زیادہ وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, تو اس کے اندر وہ آئل نہیں ٹھہرا, تو جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ایکچولی. The volumes that India has been buying and exporting, however, suggest that some of the refined Russian crude may ultimately be used in Europe's filling stations. So this is the story, very short story, جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں, اور ہم لوگ سائڈ لے لیتے ہیں. ہم لوگ بڑے معصومانہ طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی رشیا ٹھیک ہے یا نہیں جی وہ ٹھیک ہے, مگر ان سائڈ آپ دیکھو کہ انڈر دا ٹیبل وہ اپنے سارے کام بھی کر رہے ہیں, اور وی ڈونٹ نو کہ ایونچولی یہ یوکرین وار کا مقصد کیا ہوگا اور اس کی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. بٹ وی ہیو ٹو کیپ آن واچنگ. تھینک یو. اللہ حافظ.